الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على سيد الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لله الشفاعة جميعا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حمد و ثنا درود السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ ہم سب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں جمع ہیں۔ علماء کی کثیر تعداد موجود ہے اور میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں چند ایک گزارشات پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے، نہ صرف میرا بلکہ تمام علماء کرام کا یہ حق ہے کہ آپ انتہائی انہماک سے، توجہ سے، محبت سے ان کی بات کو سنیں۔ اس کانفرنس کا عنوان امام الانبیاء علیہ السلام کانفرنس ہے۔ مجھ سے قبل حضرت شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کبریٰ پر اپنے دلائل پیش کر رہے تھے۔ اسی کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس مختصر وقت میں کچھ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی عظمت، رفعت، شان صرف زبانی طور پر اس کا اقرار نہ کریں بلکہ حقیقی طور پر آپ کی اس شان کا اعتراف کرتے ہوئے، آپ کی شان کو تسلیم کرتے ہوئے بطور نبی اور بطور رسول جو آپ کا ہم پر حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی اپنی سی کوشش بھی کریں۔ اگر صرف عظمت کا اعتراف اور اظہار ہی کافی ہوتا تو شاید کفار مکہ کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو تسلیم کرنے میں،
اگر اطاعت کے سان پر گزرنا نہ ہوتا، اگر آپ کی بطور نبی اطاعت نہ کرنا ہوتی اور آپ کے لائے ہوئے عقائد کو تسلیم نہ کرنا ہوتا اور صرف شان بیان کرنا ہوتا اور شان سننا اور اس کا اعتراف کرنا ہوتا، تو شاید نہ کل کے کسی کافر کو کوئی مسئلہ تھا، نہ آج کے کسی کافر کو کوئی مسئلہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اصحاب رسول سے لے کر آج تک اس سلسلے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت کے ترجمان بن کر۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم کون لوگ ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے، ہمارا دعویٰ کیا ہے۔ ہم آج بھی انہی بنیادی اصولوں پہ کھڑے ہیں جن پہ کل اصحاب رسول کھڑے تھے۔ ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ پر ہمارے اسلاف کی قربانیاں گواہ ہیں کہ ہم نے کسی بھی فتنے کے زمانے میں اور کسی بھی فتنے کے سامنے کتاب و سنت کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہمارے اندر ایک طبقہ ہمیشہ ایسا موجود رہا ہے جو ہمیں فتنوں سے آگاہ کرتا رہا، قربانیاں پیش کرتا رہا اور ان عقائد کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھا جو عقائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ اور ایک نظریہ آپ کی امامت کا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، تو اہل حدیث نے جب اس عقیدے کا اظہار کیا، اس کا اعتراف کیا، اس حقیقت کا اعتراف کیا، تو پھر کبھی نہ کسی ظاہری نبی کو مانا، نہ کبھی کسی باطنی نبی کو تسلیم کیا۔ اور جو حق آپ کا ہے، توجہ میری طرف کیجئے، اور اگر یہ توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے اس کو چڑھایا ہوا ہے تو مہربانی اس کو روک لیں، کیونکہ شاید فوٹیج سے زیادہ وہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں یا علماء کریں گے۔ ہو گیا مکمل، کریں تھوڑی دیر کے لیے پلیز، یہ 15-20 منٹ بس روک دیں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ توجہ ہے؟ جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس حق کو تسلیم کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر پہرا دینا لازم ہے۔ اور ہم نے سے مراد ہمارے اسلاف نے، ہماری جماعت نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک اس سلسلہ نے، جس نے کتاب و سنت کو کافی سمجھا اور جس نے اپنی نسبت کبھی غیر نبی سے نہیں جوڑی، جس نے اپنا تعلق اللہ کے رسول سے کاٹ کر کسی اور شہر یا کسی اور شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک رفعت، ایک ایک شان، ایک ایک مقام اور آپ کی ایک ایک صفت پر اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ ہم نے نہ کسی ظاہری نبی اور نہ کسی باطنی نبوت کو تسلیم کیا ہے، اور نہ ہی وہ بات، وہ شان، وہ عظمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، لازمہ ہے، ہم نے کبھی وہ خاصہ کسی غیر نبی سے نہیں جوڑا۔
ان میں سے ایک آپ کے امام الانبیاء ہونے کی دلیل یا دلائل میں سے ایک دلیل کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا، میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا، اور میں ہی ہوں گا جس کی سب سے پہلے سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور باقی سب اس کے بعد جتنے بھی سفارش کریں گے، انبیاء کریں، شہداء کریں، حفاظ قرآن کریں، ان سب کو ایک موقع ملے گا، سفارش کرنے کا بھی ایک موقع ملے گا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار مواقع ملیں گے۔ یہاں آپ جانتے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں، ان سفارشیوں کے ساتھ اپنی مرضی کے عقائد گھڑ رکھے ہیں۔ اللہ کا شکر، اس کا فضل، اس کی رحمت ہے، اہل حدیث کا ایک ادنا سا فرد بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ جو سفارش ہے، اس جیسا تصور، نظریہ کسی غیر نبی کے ساتھ نہیں جوڑتا ہے، کیونکہ جو خاصہ آپ کا ہے وہ اللہ نے کسی دوسرے کو عطا نہیں کیا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، طویل حدیث ہے، اس کا ایک جز فرمایا، مجھے دیگر انبیاء پر 5 یا دوسری روایت کے الفاظ میں مجھے 6 فضائل ایسے عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، اور ان میں سے ایک شرف اور فضل یہ ہے، اعطیت الشفاعہ، مجھے سفارش عطا کی گئی ہے، مجھے آپ ادھر ہی ہیں نا، حضرت قاری صاحب کا دیدار کریں اور بات میری سنیں، مجھے سفارش کا حق عطا کیا گیا ہے۔ اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بڑی معمولی سی چیز ہے اور ہر کسی کو ہی مل جائے گی، اور ہر کسی کا سفارشی اس کے حق میں کھڑا ہو جائے گا، جس کا دل چاہے وعدہ کرے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، جس کا دل چاہے گا وہاں وہ بات اور کلام کرے گا، ہرگز نہیں۔ سورہ زمر، اللہ پیچھے ان کے سفارشیوں، ان کے جھوٹے خداؤں کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، قل للہ الشفاعۃ الجمیہ، اے میرے حبیب آپ اعلان کیجئے سفارش کا کلی اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، جس کو اللہ عطا کرے گا صرف وہ کلام کرے گا، اور وہاں حالت یہ ہوگی کسی کو اذن ملے گا تب بولے گا، اور کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ اللہ کے اذن کے بغیر لب کشائی کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یا گلی محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سفارشیں بانٹتے پھرتے ہیں، لوگ وعدے لیتے پھرتے، وعدے دیتے پھرتے ہیں، میں تمہاری سفارش کروں گا، فلاں تمہاری سفارش کرے گا، فلاں پیر صاحب تمہاری سفارش کریں گے، غوث پاک تمہاری سفارش کریں گے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو لب کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اور اس ضمن میں پہلی حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، صلی اللہ
صلی اللہ. ربانی صاحب کے بارے میں میرا تصور یہ ہے کہ بڑے جوشیلے خطیب ہیں اور ان کے ساتھی اور ان کے چاہنے والے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. یہ اتنے بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، اس لیے جلدی جلدی مجھے انہوں نے کہا کہ نکل جائیں نیوے نیوے ہو کے کہ بات مشکل نہ ہو جائے، لیکن تھوڑا جذبہ اور جوش سے بیٹھیں. آپ امام الانبیاء کانفرنس سننے آئے ہیں، ہوش میں ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ نہیں، ابھی تو بعد میں پتہ چلے گا، قاری صاحب بلوا لیتے ہیں. ویسے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، میدان حشر ہے، مخلوق خدا میدان حشر میں بے حال کھڑی ہے، منتظر ہے، ہر کوئی پریشان ہے. لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. آپ نے وہ ساری حدیث سنی ہوئی ہے، اختصار کے پیش نظر آدم کے پاس جائیں گے لوگ، نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، پھر وہ سارے نبی مل کر عیسیٰ کے پاس آئیں گے علیہم السلام، اور ان سے آ کے کہیں گے، اور ہر کوئی اللہ کے سامنے بات کرنے سے انکار کر رہا ہوگا، ہر کوئی پہلو بچا رہا ہوگا، اپنی کسی بات کو یاد کر رہا ہوگا. سب مل کر اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے. اے عیسیٰ، آپ کلمت اللہ ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آپ بات کیجئے. اور عیسیٰ علیہ السلام ان انبیاء کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت پل صراط پہ کھڑا ہوں، لوگ میرے پاس آئیں گے، تمام انبیاء میرے پاس آئیں گے، امام الانبیاء انبیاء میرے پاس آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی رہنمائی کرتے ہوئے آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں، حساب شروع نہیں ہو رہا، میدان حشر کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی، امتیں پریشان ہیں. اللہ کے نبی آپ چلیے، آپ ہی ہیں جو اللہ سے کلام کر سکتے، اللہ سے اجازت لیجئے، اللہ سے بات کیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے. یہ پہلی سفارش ہوگی جو اللہ کے رسول تمام انبیاء کی کریں گے اور تمام امتوں کی کریں گے. یہاں کہاں ہے وہ تمہارے پیر، وہ تمہارے نام نہاد مرشد، وہ تمہارے ڈبہ پیر جن کے ساتھ تم نے عقیدہ بنایا ہے کہ یہ جیسے چاہیں گے ویسے وہاں بات کی جائے گی. کل للہ شفاعت جمیعہ، یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ حیثیت آپ کی ہے. آپ سفارش کریں گے، اور یہ سفارش کا حق صرف ایک پہلو. مانگتے ہو سفارش کبھی اپنی دعاؤں میں نبی پاک علیہ السلام کی سفارش مل جائے؟ نہیں مانگتے تو آج کے بعد یاد رکھنا، اس موضوع کو یاد رکھنا. آپ ایسے عزیز رشتہ دار ہیں، ایسے محبوب رشتہ دار ہیں، یہاں جن رشتوں کے لیے تم محمد رسول اللہ کی سنت کو اور آپ کی محبت کو قربان کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے میدان حشر ابھی شروع ہوا ہے، حشر میں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے تو سب سے پہلے ہمدردی، خیرخائی، محبت، نرمی، شفقت رشتوں سے واپس لے لی جائے گی. اور حالت کیا ہوگی؟ جن کے لیے ہم یہاں مرنے مارنے پر تلے ہیں اور جن کے لیے ہر سود و زیاں سے گزرتے ہیں، جن کے لیے جائز ناجائز کی ساری حدیں پھلانگ دیتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلق لا تعلق ہو جائیں گے.
کوئی کسی کے لیے شفقت اور نرمی نہیں رکھے گا. آج مائیں قربان ہونے کو تیار نہیں کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، میں اس کی جگہ جاتی ہوں. آج باپ قربان ہونے کو تیار نہیں کہ میری اولاد کو چھوڑ دو، مجھے اس میں لے لو. آج بھائی دیوار بننے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار نہیں. آج سارے رشتے لا تعلق ہو جائیں گے اور کوئی کسی کی بات نہیں کرے گا. اور سر حشر صرف ایک آواز میرے اور تمہارے لیے، صرف ایک آواز میرے اور تمہارے لیے بلند ہوگی. اور یہ آواز کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حق حاصل کرنے کے لیے میرے نبی نے قربانیاں دی ہیں. دو بڑی قربانیاں، توجہ میری طرف، دو بڑی قربانیاں. پہلی، صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں آپ بھی اپنے رب سے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت مانگ لیتے؟ آپ کیوں نہیں سوال کر دیتے؟ کیوں نہیں اللہ سے کہتے یہ مشکلوں کے دن ٹل جائیں، یہ فاقہ کشی کی زندگی ختم ہو جائے؟ آپ اللہ سے سوال کریں، اللہ آپ کو بھی سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عطا کر دے. اور میرے نبی نے وہ قربان کر کے، وہ بادشاہت، دنیا کی بادشاہت قربان کر کے حاصل کیا کیا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ وہ شاید ہو، یقینی خبر ہے کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ سلیمان کی بادشاہت سے بھی بڑا ہو. اور وہ کیا ہے؟ شفاعت کا حق، سفارش کا حق. اور سفارش کن کی ہوگی؟ جو گھوڑے شاہ پر لیٹ جاتا ہے. سفارش کس کی ہوگی؟ پوچھنے والے نے پوچھا تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کس کی سفارش ہوگی؟ وہ کون سعید، کون سعادت مند لوگ ہیں، کون خوش نصیب ہیں جن کی سفارش آپ کریں گے؟ من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ، وہ لوگوں میں قیمتی، سعادت مند، خوش بخت کون ہے؟ اور سنو کس کی سفارش ہوگی؟ وابیو تمہاری سفارش ہوگی، اللہ کی قسم تمہاری سفارش ہوگی. کس بنیاد پر؟ آقا فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی، میری سفارش کا حق پانے والے سعادت مند وہ ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے توحید پر پہرا دیا ہوگا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو الہ اور معبود نہ بنایا ہوگا، جس نے کسی دوسرے کو غوث دستگیر نہ سمجھا ہوگا، جس نے توحید کو پکا کیا ہوگا، اس کی سفارش ہوگی. دوسری جگہ فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ، میری سفارش پہنچے گی اس کو، میدان حشر میں پہنچے، پل صراط پہ پہنچے، میزان پہ پہنچے، یا جہنم جانے کے بعد پہنچے، وَهِيَ نَائِلَةٌ، پہنچے گی میری سفارش اس تک. کس تک؟ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، جس نے اس حالت میں اس کو موت آئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ کی برابری نہ کی ہو کسی اور کے ساتھ، کسی دوسرے کو وہ اختیار نہ دیا ہو جو اللہ کا اختیار ہے، جو دولے شاہ کے دربار پر نہ گیا، جو بلے شاہ کے دوڑے نہ پڑتا رہا، جو کسی لاہور والے، کسی بغداد والے کا عاشق نہ ہوا، اس حالت میں مرا کہ جب وہ مرا ہے تو صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا. وَهِيَ نَائِلَةٌ، اسے میری سفارش پہنچ جائے گی. یہ پہلی قربانی بادشاہت کی دی. اور دوسری قربانی
نبی کریم علیہ السلام آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، آپ کے 3 بیٹے، 2 بیٹے اللہ نے مکہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عطا کیے، دونوں وفات پا گئی چھوٹے عمر میں۔ آپ کی آخری اولاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام مدینہ میں اللہ نے عطا فرمائے، اور 2-2.5 سال کے ہیں حضرت ابراہیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کیسی محبت تھی، وہ پرورش پا رہے ہیں۔ لوہاروں کے گھر میں بھٹی جلائی جاتی، بھڑکائی جاتی، دھوئیں والا گھر ہے۔ میرے نبی جب مدینہ میں ہوتے ہیں تو عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ پیدل چلتے ہیں اور ابراہیم کو دیکھنے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے، محبت لٹاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ پہنچے ہیں تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی حالت بڑی پریشان کن ہے، ہچکیاں اور سسکیاں چل رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور صحابی آپ کی اس حالت کو دیکھ کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ اتنے غمزدہ ہیں، آپ کو اللہ نے ایک ایسا حق عطا کیا ہے جو رد نہیں کیا جائے گا۔ اور چنگی امر صدو والو ادھر میری بات سنو، ایک حق تم اپنی اولاد کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہو۔ تمہارے کسی بچے کو کوئی پریشان کن مرض لگ جائے، تم گھر بیچ دیتے ہو، جائیداد بیچ دیتے ہو، اس بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو۔ اور میرے آقا کو اللہ نے عمر کے اس حصے میں ایک بیٹا عطا کیا ہے جس سے بے پناہ محبت ہے، نام بھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے، آپ کے ہاتھوں پہ ہے اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے۔ ایک دعا آپ کے پاس ایسی ہے جس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء نے وہ دعائیں مانگی، جس نے جو مانگا ہے اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ کسی نے اپنی معافی اور بخشش کی بات کی ہے، کسی نے اپنے لیے ملک اور حکمرانی مانگی ہے، کسی نے اپنے بھائی کو نبی بنانے کی بات کی ہے۔ اللہ نے سب کی بات سنی ہے، وہ حق ان سب کو دیا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی حق ہے کہ آپ وہ دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بچا لیں، اور آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے، صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول آپ بھی دعا کر لیں، ابراہیم کی زندگی بچ جائے گی۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ بیٹا قربان کیا ہے، اور وہ حق کس کے لیے بچایا ہے؟ وہ حق تمہارے لیے، میرے لیے، علماء کے لیے، وہ حق امت کے لیے۔ بیٹا قربان کیا ہے، لیکن یہ حق محفوظ رکھا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب میرا رب مجھ سے کہے گا اشفا تشفا، تو میں ان امتیوں کی جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ اور جرائم کر کے آنے والے ہیں ان کی سفارش کا حق بچا لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، بندہ مشرک نہ ہوا تو انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ آپ نے حد لگا دی۔ شفاعتی لامتی الکبائر کے ساتھ یہ بتا دیا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اس کی بھی سفارش کریں گے۔ آئیے صرف اب ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ کیا ہم نے بھی کبھی تڑپ سے، طلب سے، خواہش سے، تمنا سے اس حق کو مانگا ہے؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حق تک پہنچنے کے لیے کوئی کوشش، کوئی خواہش کی ہے؟ صرف ایک حدیث سنانا ہے، توجہ کیجیے۔ سیدنا انس، سب کہو رضی اللہ تعالی، کون انس ہیں؟ جانتے ہیں؟ خادم رسول ہیں، نبی پاک کے 10 سال خدمت کرنے والے ہیں، غلام زادہ نہیں ہے، آپ کی خالہ کا بیٹا ہے۔ لوگ جب آپ مدینہ آئے تو مختلف تحائف لے کر آئے،
اور انس کی ماں سیدہ ام سلیم اپنا بیٹا لے کر آئی ہے. اللہ کے نبی شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے, مال و متاع ہے نہیں, میری کل کائنات انس ہے اور میں اپنا بچہ آپ کو سونپتی ہوں, میں کیا کروں گا؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ کے کام کاج کیا کرے گا. وہ انس وہ ایک سوال کرتے ہیں, اور انس کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارت ہے, جس شخص نے ایک حدیث کو سنا, من سمع مقالتی, ایک حدیث کو, میری ایک بات کو, فوعاها فحفظها ثم اداها الى من لم يسمعها, ایک حدیث کو سنا, ایک حدیث کو یاد کیا, آگے پہنچایا, پیچھے دعا کی, نضر اللہ, اللہ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے, اس کو جہنم سے آزاد کر دے. اور انس نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً 2000 روایات کو سننے والا, یاد کرنے والا, لوگوں تک پہنچانے والا ہے. اس کے باوجود بھی, اور انس صحابی ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا حصہ ہیں, انس خدمتگار ہیں نبی پاک علیہ السلام کے, انس کے لیے کئی دعائیں کی اللہ کے نبی نے. اس سب کے باوجود سیدنا انس کی تڑپ دیکھو, پوچھتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کے روز آپ میری سفارش کریں گے؟ کاش آپ میرے اس نقطے تک پہنچ جائیں, اس درد کے ساتھ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اتنے فضائل, یقینی جنتی, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا, نبی کے ساتھ جہاد کرنے والا, نبی کی خدمت کرنے والا, نبی پر اپنے آپ کو قربان کرنے والا, جس کو نبی پاک 10 سال میں ایک مرتبہ ڈانٹتے بھی نہیں ہیں, جس کے لیے اللہ کے نبی نے برکتوں کی دعائیں کی ہیں, اسے فکر لگی ہوئی ہے اللہ کے رسول آپ میری سفارش کریں گے؟ سچ بتاؤ چنگی والوں, کبھی مجھے اور آپ کو بھی فکر ہوئی؟ کبھی رات کی کسی تنہائی میں, کسی رات کے کسی پہر میں, میں اور آپ بھی زندگی کے اتنے سال گزارنے کے باوجود رات کو کبھی کھڑے ہوئے کہ مالک مجھے اس لائق تو کر دے کہ میں اپنے نبی کی سفارش کا حق حاصل کر سکوں؟ جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں میں تیری سفارش کروں گا. اتنا ہی کافی تھا, اتنا وعدہ ہی کافی تھا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ہاں کروں گا. تو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کا دن ہوگا, اتنی مخلوق ہوگی, میں آپ کو ڈھونڈوں کہاں پر؟ آقا فرماتے ہیں اول من تطلبنی عند الصراط, انس سب سے پہلے میں جہاں لوگوں کو ملوں گا وہ صراط کا پل ہوگا. وہ پل جو آج میں اور آپ بھولے ہوئے, جس کی کوئی تیاری ہے اور جس پہ سے ہم سب کو گزرنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑے گا, اور اس کی کیفیت اتنی پریشان کن ہے, بال سے بری. تم لطیفے بناتے ہو, لطیفے شیئر کرتے ہو, پل صراط پر بھی لطیفے بنتے ہیں, مولویوں کا مذاق اڑاتے ہو. یہ مولوی نے پل نہیں بنایا, نہ مولوی نے پل سنایا, یہ تو پیارے نبی ہیں جو خود دیکھ کر آئے ہیں. خود فرماتے ہیں انا النذیر العریان, میں اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ کے آیا ہوں. جہنم کے بطن پر, پیٹ پر, کھلی جگہ پر اس کو باندھا جائے گا, بال سے باریک ہوگا, اندھیرا ہوگا, تاریکی ہوگی. اس پر سادان بوٹی جیسے بڑے بڑے تمہارے درختوں جیسے کانٹے ہوں گے, آنکڑے لگے ہوں گے, نیچے جہنم کی لپٹیں ہوں گی. اور وقت کم ہے, میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا کہ وہاں لوگوں کی حالت کیسے ہوگی. لوگ اپنے اعمال کی بنا پر, اپنے ایمان کی بنا پر گزریں گے. اتنی ہی روشنی ہوگی جتنا ایمان ہوگا, اور ایسے ہی گزریں گے جیسے اعمال ہوں گے.
لوگ اپنے اعمال کی بنا پر گزریں گے. کوئی تیز بھاگتا ہوا گزرے گا, کوئی یمرون کالبرق کی بجلی کی طرح گزر جائے گا, تیز گھڑ سوار کی طرح گزر جائے گا, بھاگنے والے کی طرح گزر جائے گا, پیدل چلنے والے کی طرح گزر جائے گا. کوئی گر پڑ رہا ہوگا اور حدیث کا منظر سنا رہا, کسی کا ہاتھ لٹکا ہوگا پورا جسم نیچے ہوگا, کسی کا پاؤں اٹکا ہوگا پورا جسم نیچے ہوگا. اعمال ایسے ہیں, گر پڑ رہا ہے, اور یہاں پیارے رسول اس پار کھڑے ہیں. اور آج جو اپنے نبی کو پہچان بھی صحیح طرح سے نہیں رہا, اگر اس کے پاس توحید ہوئی, اگر اس کے پاس چند اعمال بھی ہوئے, ادھر میرے نبی دوسری طرف کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم, اللہ اس کو گزار دے, سلامتی دے دے, یہ میرا ہے. انس کہتے اللہ کے رسول یہاں بڑا ازدحام ہوگا, بڑی پریشان کن حالت ہوگی, اگر آپ مجھے یہاں نہ ملے تو دوسری کوئی جگہ بتا دیں. آقا فرماتے ہیں ثم تطلبنی عند المیزان, اے میرے یار میرے خدمتگار پھر میزان پر آ جانا. اور میزان پر سوچا کبھی میزان کو, جہاں نیکیاں شمار بھی ہوں گی, گنی جائیں گی, گننے کے بعد تولی جائیں گی. گنی اس کی جائیں گی, جلدی ختم کرنے بات کو, گنی اس کی جائیں گی جس کی توحید و سنت پر ہوئی, شمار اس کی ہوں گی جو سنت پر ہوئی, اور وزن کن میں ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کی, جس کی تشہیر نہیں, لوگوں سے بدلہ نہیں, لوگوں کے لیے نہیں, فیس بک کے لیے نہیں, جو اللہ کے لیے کی ہیں وہ وہاں وزنی ہو جائیں گی. اور اللہ کے لیے کی ہو تو ایک جملہ اتنا وزنی ہوگا کہ ایک طرف 99 دفتر گناہوں کے اور ایک طرف صرف لا الہ الا اللہ ہوگا, تو لا الہ الا اللہ کو اللہ وزنی کر دے گا. تیسرا مقام, انس کہتے اللہ کے رسول جویں کوئی بندہ کھیڑے نہیں پہ جاندہ, کہ آقا کوئی ایسی پکی جگہ دس دو جتے ہر صورت سے مل جاؤ گے. اللہ اکبر. آقا کوئی ایک جگہ ایسی بتا دیں جہاں آپ ہر صورت میں ملیں. فرمایا ثم تطلبنی عند الحوض, اے میرے صحابی انس پھر حوض پہ آ جانا, حوض پر تو میری اپنے ہر امتی سے ملاقات ہو جائے گی. حوض پر آ جانا. اور یہاں ایک پہلو ذکر کر کے سلام کرتا ہوں کہ حوض پر پہنچنے کے باوجود بھی جنہیں جام کوثر نہیں نصیب ہوگا ان بدبختوں میں کبھی نہ ہونا. اور وہ بدبخت کون ہیں؟ جو نبی پاک علیہ جو سارے پچھلے مراحل پاس کر کے پہنچے ہیں لیکن وہاں جا کر پکڑے گئے. ان کی شکلیں مسلمانوں والی ہیں, ایمان والوں والی ہیں, ان کے چہرے دمک رہے, اعضائے وضو چمک رہے, وہاں پہنچے ہیں, پانی طلب کر رہے ہیں, کھڑے ہیں, لائن میں لگے ہیں, کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان جبریل آ کھڑے ہوں گے, یا میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. میں لپک کر کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں, کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ اور مجھ سے کہا جائے گا یہ وہ بدبخت ہے جو پاکستان کے گلی کوچے میں بیٹھ کر آپ کے دین کو تبدیل کرنے کی مذموم کوششیں کرتا رہا, جو ان بدبختوں کے ہاتھوں فروخت ہوا, جنہوں نے گھر گھر میں خانہ ساتھ فیکٹریاں لگائیں دین بدلنے کی, جو اپنی مرضی کا دین بیان کرتے تھے, یہ ان کے ہاتھوں لوٹے گئے ہیں. لہذا یہاں پہنچ کر بھی آپ کی سفارش کے اور آپ کے جام کوثر سے یہ اس حق سے محروم ہوئے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی سفارش عطا فرما.